أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بزرگی رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، جس نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور بے انتہا نعمتوں سے نوازا جن کا احصاء کسی انسان کے بس میں نہیں، بالخصوص نعمت اسلام سے مشرف فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام اور رسولوں پر، بالخصوص سرور کائنات، تاجدار مدینہ، رسول عربی، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین، دینی ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جس دین کے علم بردار ہیں، اس دین کا انتخاب کسی انسان یا فرشتہ یا کسی مخلوق کی جانب سے نہیں کیا گیا، بلکہ اس دین کا انتخاب خود خالق کائنات رب العالمین نے کیا۔ اور بڑی صراحت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر یہ بات ذکر بھی کی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول دین، جو دین اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسپٹ ہوگا، قابل قبول ہوگا، وہ دین اسلام ہے۔ اگر یہ دین کسی مخلوق کی جانب سے انتخاب کردہ ہوتا تو بلا شبہ اس کے اندر کسی نہ کسی قسم کی کجی اور خلل کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب کردہ ہے، اس بنیاد پر اس دین کے اندر ذرہ برابر بھی کسی بھی قسم کی کجی اور خلل کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی جہاں اس بات کی صراحت کی کہ یہ دین میری طرف سے انتخاب کردہ ہے اور جو دین قابل قبول ہوگا وہ دین اسلام ہی ہوگا، اور مزید فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اس دین کے علاوہ کوئی اگر ایسا ہے کہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ قبول کیا جائے گا، اللہ مزید کہتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ خسارے کی نوعیت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں پر بیان فرمایا۔ میں اس شے کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے کرنا چاہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کے والذی نفس محمد بیدہ، یہ قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی
اس کائنات کے اندر کوئی بھی یہودی ہوگا، کوئی بھی نصرانی ہوگا، کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہوگا، اگر اس تک میرے پیغامات پہنچ گئے، دین کی معلومات پہنچ گئی، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس شے کے ذریعے جس شے کے ذریعے میں بھیجا گیا ہوں اس پر ایمان نہیں لاتا، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، مگر یہ کہ وہ جہنم والوں میں سے ہوگا، اہل جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، ضرور بھی ضرور وہ جہنم میں جانے والا ہوگا۔ اس شے کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کیا گیا، اس پر راضی ہوا گیا، عمل کیا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہوگا وہیں پر ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ خسارہ کس نوعیت کا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ اگر دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کیا گیا، اسی پر ایک انسان مر جاتا ہے، جہنم میں تو جائے گا بلکہ اس کا ابدی ٹھکانہ میرے بھائیوں جہنم ہو جائے گا۔ اس شے کی وضاحت کے بعد ہم سبوں کو، تمام مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم جس دین کے علم بردار ہیں اس دین کا انتخاب خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں اپنی نسبت ہم اسلام کی طرف کرتے ہیں، اس دین پر ہم کتنے عمل پیرا ہیں۔ عمل کرنے کی بات آپ چھوڑ دیجئے، اس دین کی طرف نسبت کرنے کے باوجود بھی اس دین کے علاوہ غیروں کے ادیان پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے عبادات میں، ان کے اعتقادات میں، ان کے خاص عادات و اطوار میں ہم کتنے شریک ہیں، کتنے ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چونکانے والی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے غیر مسلمین کے جو تہوار ہوتے ہیں، بعض مسلمان اور بعض مسلمانوں کے بچے بڑے شوق سے ان تہواروں کے اندر شرکت کرتے ہیں، بلکہ ان کے آنے کی جو تاریخ ہوتی ہے بڑی شدت سے انتظار بھی کرتے ہیں، چاہے وہ کرسمس کا موقع ہو، چاہے غیروں کے تہوار کی کوئی بھی نوعیت ہو۔ آپ دیکھیں گے بچوں کے ہاں یہ حوصلہ پایا جاتا ہے بعض مسلمانوں کے بچوں کے ہاں کہ غیروں کے تہواروں کی تاریخ کو بڑے باقاعدے سے انتظار کرتے ہیں۔ بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے، میں نے اسی سوسائٹی کے اندر کسی ایک بچے سے یہ پوچھا بھی تھا کہ کس تہوار کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ان کے گارجین کو اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ ہماری تربیت کس نوعیت کی ہے۔ وہ کہتا ہے سب سے زیادہ عظیم تہوار میری نگاہ میں عید الفطر اور کرسمس کا دن، کرسمس کا تہوار ہے۔ کیوں؟ میں نے یہ دیکھا کہ جس اسکول میں وہ پڑھتا ہے اس اسکول کے اندر کرسمس کا جب تہوار آتا ہے باقاعدہ طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ان تہواروں کے اندر نہ صرف یہ کہ شرکت کرتا ہے بلکہ اسٹیجوں پر پرفارمنس بھی کرتا ہے، اور والدین جا کر کے انہی اسٹیجوں کے باہر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کے ذہن و دماغ میں یہ چیز بیٹھے گی کہ غیروں کے تہوار پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی معیوب نہیں ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں گے ایک معمولی کی بھی مماثلت اگر دین اسلام سے غیروں کے تہوار میں ہو رہی ہو، غیروں کی عبادات میں ہو رہی ہو، غیروں کے عادات و اطوار میں ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس شے کو حرام قرار دیا۔ آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ نے جہاں دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی جہاں سارے لوگوں کی ذمہ داری عائد کی، آپ غور کریں اور اندازہ ہو جائے گا کہ غیروں کی عبادات کے اندر شرکت کرنا، ہاں غیروں کے تہواروں کے اندر شرکت کرنا، انہیں ہدیے تحائف بھیجنا اور اسی طرح انہیں مبارکبادیاں دینا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا عظیم جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں یہ ذمہ داری عائد کی کہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یہ توفیق مانگیں گے، جہاں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی وہ توفیق مانگتے ہیں وہیں پر یہ بھی توفیق مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ غیروں کے راستوں پر ہمیں چلنے سے بچائے رکھ۔ آپ سورہ فاتحہ کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ ایک انسان غور کر لے، اسی سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دین اسلام کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ طریقے بڑے ناپسند ہیں۔ ایک انسان کو یہ مکلف بنایا گیا کہ وہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ اس دین پر قائم رکھ جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا گیا تھا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، جو صحابہ کا دین تھا، اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیشہ ہمیں قائم و دائم رکھ۔ اور وہیں پر یہ دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا
صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، اور انعام کن لوگوں پر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت دوسری آیت کریمہ کے اندر کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام کس پر کیا؟ نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، صدیقین پر انعام کیا ہے، شہداء پر انعام کیا ہے، صالحین پر انعام کیا ہے۔ یعنی ایک انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ان ساری دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین پر قائم رکھ، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، اور انعام جن پر تو نے کیا وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، اور اسی طرح شہداء صالحین ہیں۔ اس کے بعد ایک انسان کو پابند کیا گیا کہ جہاں پر وہ صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی دعا کرتا ہے وہ یہ بھی دعا کرے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے ہمیں ہمیشہ بچائے رہے۔ کیوں یہ دعا کرنے کا ایک انسان کو پابند کیا گیا؟ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں کے اندر ایک نہیں کئی خلل پائے جاتے ہیں، اور اس دین کی ہمیں پابندی کرنے کا اس بنیاد پر حکم دیا گیا اس وجہ سے کہ یہ دین رب العالمین کی طرف سے انتخاب کرتا ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی اور اسی طرح کسی بھی قسم کی کجی اور خلل کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ایک انسان اس بات کو تسلیم کر لے گا، ہاں دل و دماغ کے اندر بیٹھا لے گا کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہاں اس کے ہر چیز کے اندر، ہر پہلو کے اندر ضرور بھی ضرور خیرخواہی ہوگی، چاہے اس خیرخواہی کا ہم ادراک کر سکے نہ کر سکیں، ہمارا کام ہے عمل کرنا۔ اگر خیرخواہی بتلا دی گئی، بینیفٹس کیا ہیں دنیا اور آخرت کے، تب تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بتلائے گئے اس کے باوجود بھی یہ سمجھ کر کے ہمیں عمل کرنا ہے کہ ہم اس دین پر عمل کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب کردہ ہے، اور جس شے کا انتخاب اللہ تعالیٰ کر دے اس شے کے اندر کسی بھی قسم کی کمی اور اسی طرح خلل اور کجی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کو اس ناحیے سے بھی غور کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے شریعت کی جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ذرا برابر بھی مماثلت پائی گئی ہمارے دین کے اندر، چاہے عبادات کے اندر ہو، اعتقادات کے اندر ہو، خاص ان کے عادات و اطوار کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ڈفرینس بتلا دیا کہ اس شے کے ذریعے آپ اپنے دین کو، آپ اپنے اعمال کو، آپ اپنے عبادات کو الگ کر لیجئے، اپنی ایک شناخت بنا لیجئے۔ آپ دیکھیں جب سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج جب غروب ہوتا ہے، ایسے وقت میں نفلی نمازوں کے پڑھنے کی ممانعت بتلائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وجہ کیا بتلائی گئی کہ یہ سورج شیطان کے دو سنگوں کے مابین طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور ایک علت یہ بتلائی گئی کہ کفار ایسے موقع پر سجدہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک انسان جب نماز کے اندر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سجدے بہت زیادہ پسند ہے، اس بنیاد پر کہ سجدے کے اندر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور سجدے یہ کیے جاتے ہیں نمازوں کے اندر، گویا نماز یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بڑی محبوب عبادت ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقتہ نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اتنی محبوب عبادت ہونے کے باوجود بھی کفار سے ایک ہلکی سی مشابہت ہو جا رہی تھی کہ وہ سورج کے طلوع ہوتے وقت، غروب ہوتے وقت سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو آپ عبادات کے اندر شرکت کر کے، تہواروں کے اندر شرکت کر کے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا غضب مول لیتے ہیں۔ ایک ادنا سی مماثلت ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے۔ ادنا سی مشابہت کرنے کی بنیاد پر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سجدے کرنے کو حرام ٹھہرایا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا مقبول ہے۔ جبکہ اگر ایک مسلمان پکا موحد اس موقع پر بھی سجدہ کرے تو یہ نیت سے نہیں کرتا کہ کفار سجدہ کرتے ہیں اسے ہمیں بھی سجدہ کرنا ہے۔ ہم اس بنیاد پر سجدہ کر رہے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، شیطان کے 2 سنگوں کے مابین ہوتا ہے، اس بنیاد پر ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ نیت بھی نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نفلی نمازوں کے پڑھنے کو منع قرار دے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس بنیاد پر کہ ایک ادنا سی مماثلت کفار سے ہو جا رہی تھی، اس موقع پر وہ سجدہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک موقع پر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری سے گر پڑے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ پہنچ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چوٹ پہنچنے کی بنیاد پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے پر قادر نہیں تھے، بیٹھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. نماز کی بات تھی. نماز اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب عبادت ہے، اور جس نیت کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کی ہے وہ نیت صحابہ کرام کی نہیں ہو سکتی تھی، اور ایک ادنا سا بھی مسلمان اس شے کا تصور نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں صحابہ کرام کو کیوں بیٹھ جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بیٹھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. علت یہ بتلائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہوئی تھی، اس تکلیف کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، بیٹھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں. اور صحابہ کرام کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ اگر امام بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو سارے مقتدیوں کو بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے امام کی ابتدا ہونے کی بنیاد پر، کرنے کی بنیاد پر. اشارہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کو اس کا علم بھی ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام بیٹھ گئے ہیں. نماز کے بعد اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قریب تھا کہ تم اہل فارس کے اور اسی طرح روم والوں کی مشابہت اختیار کر جاتے ہیں. یہ غیر اقوام سے ان کا تعلق تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم کھڑے ہو کر کے کافی دیر تک کھڑے ہو جاتے، نمازیں ادا کر لیتے، تمہاری مشابہت اہل فارس سے اور اہل روم سے ہو جاتی. اس بنیاد پر کہ جب ان کا کوئی بڑا بیٹھ جایا کرتا تھا، ان کے افراد جو لوگ ہوا کرتے تھے اپنے قوم کے عزت میں تقریب میں کبھی بھی بیٹھا نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ کھڑے رہا کرتے تھے. اگر ان کی قوم کا کوئی بڑا آدمی آ کر کے بیٹھ جاتا یا کھڑا ہو جاتا یا بیٹھ بھی جاتا، اس کے باوجود بھی ان پہ لوگ نہیں بیٹھا کرتے تھے. ان کے احترام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری مشابہت اہل فارس سے ہو جاتی کہ ان کا کوئی بڑا آدمی بیٹھ بھی جاتا، اس کے باوجود بھی ان کے ماننے والے احترام کرنے والے نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو گستاخی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ نیت ہو سکتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعظیم کر رہے ہیں، اس بنیاد پر کی تعظیم کا حق صرف رب العالمین کو ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر غور کریں، ایک تھوڑی سی مشابہت ہو سکتی تھی. آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اس پر بھی، اس پہلو پر بھی غور کریں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا محبوب تھا. اس کے باوجود بھی ادنا سی مماثلت کرنے ہونے کی بنیاد پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شے سے منع کر دیا. جو لوگ باقاعدہ طور پر ان تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں، ان کے عادات و اطوار کو اپناتے ہیں، ان کے لباس کی طرح لباس زیب تن کرتے ہیں اور اسی طرح ان کی عبادات کو انجام دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے مقبول ہو جائیں گے. ان تمام دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے ایک انسان میرے بھائیوں غور کر سکتا ہے. امام کی ابتدا کی بات آئی تو میں موضوع سے ہٹ کر کے ایک بات یہ واضح کر دوں کہ ایک مقتدی کو امام کی ابتدا میں کب کھڑا ہونا ہے اور کب بیٹھنا ہے. کوئی بھی امام جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے اگر مسجد کا کوئی امام مقرر کیا گیا ہے تو اس کی موجودگی میں کسی دوسرے کو کھڑا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر امام وقت مسجد کا امام موجود نہیں ہوتا ہے، اس موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصلیوں میں سے قرآن کی تلاوت کون سب سے زیادہ کرنا جانتا ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر امام راتب نہ ہو ایسے موقع پر ہم اپنے مصلی پر یا لوگوں کے مصلی پر ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے، ایسے انسان کو کھڑا کریں گے جو کتاب اللہ کا سب سے زیادہ جانکار ہو، کتاب اللہ کا سب سے زیادہ حافظ ہو. ایسے موقع پر جب ہم دیکھتے ہیں ایسا انسان ملتا ہے جو کھڑے ہو کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی لیکن چونکہ کتاب اللہ کا وہ سب سے زیادہ جانکار تھا، ہم ایسے انسان کو کھڑا کر دیتے ہیں. ایسے موقع پر ایک چونکہ یہ بات آ گئی تو فقہی مسئلہ آپ اجازت لیں، ایسے موقع پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر امام نے اپنی نماز کی ابتدا بیٹھ کر کے کی ہے تو تمام مقتدیوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے ہی نماز ادا کریں گے. اگر امام نے اپنی نماز کی ابتدا کھڑے ہو کر کے کی ہے، تمام مقتدیوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کریں گے، الا یہ کہ عذر ہو، باقاعدہ ان کے پاس عذر ہو تو اگرچہ امام کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتا ہے وہ بیٹھ کر کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. اگر ایک امام نے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کی، لوگوں نے بھی کھڑے ہو کر کے امام کے پیچھے نماز ادا کی، ایسا کوئی عذر آ جاتا ہے امام کے پاس کہ وہ بیٹھ جاتا ہے، کھڑے ہونے کی دوسری رکعت میں استطاعت نہیں رکھتا ہے، ایسے موقع پر چونکہ امام نے اپنی نماز کی ابتدا کھڑے ہو کر کے کی تھی لہذا لوگ ابھی بھی کھڑے ہوں گے اگرچہ بیچ نماز میں امام بیٹھ گیا. اسی طرح میرے بھائیو اگر امام بیٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے، بیچ نماز میں اس سے استراحت ہو جاتی ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی مقتدی بیٹھ کر کے ہی نماز ادا کریں گے اس بنیاد پر کہ امام نے اپنی نماز کی ابتدا بیٹھ کر کے کی تھی. تو یہ فقہی مسئلہ اس بنیاد پر ذکر کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آ گئی تھی، لوگوں کو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جانی چاہیے، بات آ گئی تھی، اس بنیاد پر تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کر دیا گیا. تو میرے بھائیوں بات یہ چل رہی تھی کہ ایک ادنا سی بھی مشابہت ہمارے دین سے غیروں کے دین سے ہو جاتی تھی. ہاں عبادات کے اندر ہو رہی ہو، اعتقادات کے اندر ہو رہی ہو،
خاص عادات و اطوار کے اندر ہو رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ فروق کے ذریعے الگ کر دیا۔ آپ دیکھیں گے یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم لوگ سحری کیا کرو تاکہ یہودیوں کے روزے اور تمہارے روزے میں ڈفرینس پایا جائے، اس وجہ سے کہ یہودی جو روزہ رکھتے ہیں اس میں وہ سحری نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غیر اقوام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، آپ افطار کرنے میں جلدی کر لو تاکہ غیروں کے روزے رکھنے میں اور افطار کرنے میں اور آپ کے افطار کرنے میں اور روزہ رکھنے میں فرق پایا جائے۔ یعنی ادنا سی بھی مشابہت ہو سکتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا غیر بھی مونچھ رکھتے ہیں، اور اسی طرح غیروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں۔ آپ فرق کیا کرو کہ آپ مونچھوں کو چھوٹا رکھا کرو اور اپنی داڑھی کو بڑھا لیا کرو تاکہ غیروں کے اس عبادت سے یا اس عادت سے جو ان کے لیے خاص ہے ان سے اور آپ کے مابین ڈفرینس ہو جائے، فرق ہو جائے۔ ادنا سی بھی مشابہت ہو سکتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ فروق کے ذریعے ایک علیحدہ طور پر نشانی بیان فرما دی تاکہ مسلمانوں کی ایک شناخت ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مدینہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ کھیل کود کر رہے ہیں، ایام مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ لوگ بھی ایام مقرر کر کے کھیل کود کیے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے جو ایام مقرر کیے ہوئے تم بھی ان ایام کے اندر عید بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن مقرر کر دیے ہیں، ان 2 دنوں کے اندر آپ کو عید بنانا ہے۔ تیسری اگر کوئی آپ عید بناؤ گے چاہے غیروں کے تہوار میں شرکت کر کے، یہ عمل جہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں ناجائز ہوگا وہیں پر آپ بدعت کے مرتکب ہو جائیں گے اور وہیں پر اس زمرے کے اندر بھی آ جائیں گے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ آپ نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کر دیا تو آپ جان لیجئے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کا ٹھکانہ آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہاں میں آپ سبوں کو بالخصوص ایسے لوگوں کو جو اس عمل کو معمولی سمجھتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا شیطان سب سے پہلے ایک انسان کے دل میں ادنا سی مخالفت ڈالتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک انسان جب غیروں کے تہوار میں شرکت کرتا ہے، عبادات کو انجام دیتا ہے، ان کے خاص عادات و اطوار کو اپناتا ہے، ان کے لباس کو زیبتن کرتا ہے جو ان کے لیے خاص تھا، ایسے موقع پر یہ معمولی لگتا ہے کہ یہ معمولی سی بات ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں سب سے پہلے غیروں کی جو مشابہت ایک انسان اختیار کرتا ہے ظاہری طور پر اور اسے معمولی سمجھتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باطنی اعمال میں بھی ان کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔ چونکہ ظاہری اعمال میں مشابہت اختیار کرنے کو معمولی سمجھا، اس کے لیے گناہ ہلکا کر دیا جاتا ہے، ایسے موقع پر وہ باطنی اعمال کی بھی مشابہت اختیار کر لیتا ہے اور اس میں اس کو کوئی گناہ نظر نہیں آتا۔ آپ اور ہم حالات کا بہانہ دیتے ہیں، آپ کے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی سے زیادہ خستہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، نیا نیا زمانہ تھا، ابو طالب کے بارے میں ایسا لگا کہ وہ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابو طالب آپ کے جملوں سے ایسا لگتا ہے، مشرکین کے بیجا پریشان کرنے کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ آپ میرا ساتھ دینا چھوڑ دو گے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں دین سے پھر جاؤں گا آپ کے ساتھ نہ دینے کی بنیاد پر، تو آپ یہ جان لو کہ اگر یہ مشرکین میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے، اس کے باوجود بھی یہ تقاضا کرے کہ دین سے پھر جاؤ، میں دین پر ایک بھی حرف آنے نہیں دوں گا، دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اتنے پریشان کرنے کے باوجود بھی لوگ قتل کے در پہ تھے، اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں اکیلے نکلا کرتے تھے۔ کبھی بھی ایک بھی روایت ایک انسان پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے کی بات کی ہو، دین اسلام کے علاوہ غیروں کے ادیان پر عمل کرنے کی بات کی ہو، مداہنت کی بات کی ہو۔ بلکہ مشرکین کے بارے میں آتا ہے جب صحابہ کرام کو قتل کیا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دی جا رہی تھی، زبانی طور پر جسمانی طور پر، ایسے موقع پر مشرکین نے دیکھا کہ یہ سارے ہتھ کنڈے اپنانے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سے نہیں پھر سکتے، لاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے یہ پیشکش رکھتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے معبودان کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے معبودان کی عبادت کر لیتے ہیں، اس طرح جھگڑا ختم ہو جائے گا، آپ بھی ہمارے معبودان کی عبادت کر لیں گے، ہم بھی آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی قل یا ایھا الکافرون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دے دیں، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے،
تمہارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہوگا کہ اپنے دین کے ساتھ ساتھ غیروں کے دین پر بھی عمل کر لو. ہمارا دین اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی ادنا معاملے کے اندر بھی غیروں کی آپ مشابہت اختیار کر لیں, چاہے وہ عبادات کے اندر ہو, معاملات کے اندر ہو, معتقدات کے اندر ہو, خاص ان کے عادات و اطوار کے اندر ہو. ایک ادنا سے بھی مماثلت ایک انسان اختیار نہیں کر سکتا. ابھی آپ دیکھیں گے کرسمس کا موقع آئے گا, مسلمانوں کے بچے کرسمس کے موقع پر جو ڈریس پہنا جاتا ہے وہ ڈریس پہن کر کے باقاعدہ ایسے اسٹیجوں پر جا کر کے سیلیبریٹ کریں گے, ہاں شرکت کریں گے. یہ کہاں میرے بھائیوں, کہاں کا دین ہے؟ آپ کس دین کے علم بردار ہیں؟ اس دین کے علم بردار ہیں جس دین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. اس دین کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی سچویشن آ جائے آپ دین پر کوئی حرف آنے نہیں دیں گے, آپ دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتے, آپ دین سے سمجھوتا نہیں کر سکیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے 31 آئے گا, 31 دسمبر آئے گا, اس موقع پر آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے بارے میں اہل علم لکھتے ہیں وہ ننگا ناچ ناچتے ہیں کہ شاید کہ سال کے کسی اور دن پر وہ ننگا ناچ دکھاتے ہوں. اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر ایک انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے, حیا کا جنازہ اٹھ جائے, ایسے موقع پر وہ دین کی کتنی بھی مخالفت کر لے گا, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بھی مخالفت کر لے گا, اسے کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہوگی, اسے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا. ایسے موقع پر میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور, کیا اس رب سے تم مامون ہو گئے ہو, بے خوف ہو گئے ہو جو رب آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرتا تھا, یا یہ کہ اس رب سے تم بے خوف ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے بالکل ڈر نکل چکا ہے, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما دے. اللہ تعالیٰ سے کیا یہ شے بعید ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا یہ شے بعید ہے؟ جس رب نے دین کو اپنی جانب سے اختیار کیا ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی کل قیامت کے دن اٹھائے گا. ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کا علم نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ قیامت کے وقوع کا علم کسی کے پاس نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت اگر اچانک قائم ہو جائے تو اس کے لیے کیا تم نے تیاری کر رکھی ہے؟ اس صحابی نے کہا کوئی خاص تیاری نہیں, بس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اور محبت کا لازمی معنی یہ ہے کہ آپ ہر موڑ پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں. گویا کہ وہ صحابی کہہ رہے تھے میں محبت کرتا ہوں, اور محبت کا چونکہ یہ معنی ہے گویا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت, جس سے تم محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے. یہ حدیث اہل علم کہتے ہیں بڑی واضح نص ہے. اگر ایک انسان غیروں کی کسی بھی معاملے میں مشابہت اختیار کرتا ہے دراصل اس عمل سے وہ راضی ہو جاتا ہے, اسے محبت کرنے لگتا ہے جس بنیاد پر کل قیامت کے دن ان کا حشر بھی میرے بھائیوں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو اس ناحیے سے بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے بھائیوں بعض لوگوں کو جب اس طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اسی طرح عزت کی بات کرتے ہیں, چونکہ ہمارے یہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو, ہاں جس کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہو, جس کے پاس زیادہ فالوورز ہو. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے محبوب انسان وہی ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہوگا, جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں جو جتنا دین اسلام پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں اس بندے کو اتنی ہی عزت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور نام کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ دل سے بتا دیجیے, صرف دل سے بتا دیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور نام اس کائنات کے اندر کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ تو جو جتنا دین پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں اسے سب سے زیادہ عزت دے گا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا تھا لوگ امیروں کے پاس جا کر کے عزت تلاش کرتے ہیں, لوگ بادشاہوں کے پاس جا کر کے عزت تلاش کرتے ہیں, جبکہ اللہ کہتا ہے ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا. لوگ لوگوں کے پاس جا کر کے عزت تلاش کرتے ہیں, ان سے کہہ دو عزت اور عزت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس حق ہے. اللہ ہی عزت دینے والا ہے, اللہ ہی ذلت دینے والا ہے. جب ایک انسان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے اس کے بعد وہ دین اسلام پر عمل کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ کوئی بھی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر, تو آپ دیکھیں گے اس کے دین کے اندر اور اسی طرح دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس کی بھرپور مدد بھی کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے کے اندر غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کی جو خطرناکی ہے اس خطرناکی کو ہمیں سمجھتے ہوئے اور ان غیروں سے مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق عنایت فرما. جب تک دنیا میں زندہ رکھ کتاب و سنت پر زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ فرما ایمان پر فرما, کتاب و سنت پر فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر. إلى صلاة